1997 میں کویت میں ایک بڑی ہی مشہور و معروف سنگر تھی نورا التقا کہ جنہوں نے ایک بینڈ بنایا تھا۔ یہ بینڈ خواتین پر مشتمل تھا اور اس زمانے میں یہ عروج پر تھے۔ ان کو شادیوں میں انوائٹ کیا جاتا کہ آئیں اور ہماری شادی کے ایونٹ کو 4 چاند لگائیں۔ اسی طرح 1997 میں ایک روز رات 11 بجے کے لگ بھگ نورا کو ایک کال موصول ہوتی ہے۔ جب وہ فون اٹھاتی ہے تو دوسری جانب میں خاتون ہوتی ہے جو ان سے بہت محبت کا اظہار کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ان کی بیٹی نورا کی بہت بڑی فین ہے اور جمعرات کے روز ان کی بیٹی کی شادی ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ نورا وہاں پر اپنے بینڈ کے ساتھ پرفارم کرے۔ پہلے تو نورا انکار کر دیتی ہے کیونکہ نورا اس وقت شہرت کی بلندیوں پر ہوتی ہے، اس کا شیڈول بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ شادی میں جا کر پرفارم کرے۔ لیکن دوسری جانب سے خاتون اس کو ڈبل معاوضے کی آفر کرتی ہے، جس پر نورا کچھ لمحے سوچنے کے بعد کہتی ہے ٹھیک ہے، میں آپ کی شادی پر آ جاؤں گی جمعرات کو 9 بجے کے قریب۔ ان کا پورا بینڈ ایک گاڑی میں سوار ہو کر نکلتا ہے اور اس گھر پر جا پہنچتا ہے جس کا پتہ نورا کو بتایا جاتا ہے۔ اب وہاں پر پہنچتے ہی تو ان کی آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں وہ دنگ رہ جاتے ہیں۔ انہوں نے اس طرح پہلے ایسی شادی نہیں دیکھی ہوتی ہے، جس طرح کی لائٹنگ وہاں پر کی گئی ہوتی ہے، جیسی ڈیکوریشن کی گئی ہوتی ہے، جس طرح کے لباس میں وہاں پر لوگ، خواتین، حضرات، بچے ملبوس ہوتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے ایسا کہیں نہیں دیکھا۔ ان کو ایک کمرے میں منتقل کر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کو لباس تبدیل کرنا ہوتا ہے، تیاری کرنی ہوتی ہے پرفارم کرنے کے لیے، اور جب وہ تیار ہوتی ہیں تو ان سے ملنے کچھ عورتیں کمرے میں آتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ گروپ میں موجود خواتین یہ نوٹس کرتی ہیں کہ ان کے چہرے کچھ پیلے سے ہیں، ان کی سکن تھوڑی کھردری سی، اور جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوتی ہیں تو کمرے کا درجہ حرارت کچھ بڑھ سا جاتا ہے۔ اب ٹیم کی ایک ممبر نورا کی توجہ اس جانب مبذول کراتی ہے اور کہتی ہیں کہ آپ نے ایسا محسوس نہیں کیا؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا میں نے محسوس کیا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، تم پرفارمنس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب وہ پرفارمنس کے لیے تیار ہو کر باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے سب لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ وہ تھوڑا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کا وہاں رش بڑھتا ہے۔ وہ پرفارمنس شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ ان کی پرفارمنس کو اتنا انجوائے کرنے لگتے ہیں کہ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر رقص کرنے لگتے ہیں، شور بڑھنے لگتا ہے، لوگوں کی تعداد بڑھنے لگتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جس وقت وہ رقص کر رہے تھے تو ہم نے غور کیا ان کے پاؤں کی ساخت انسانی ساخت جیسی نہیں تھی۔ جی ہاں، بینڈ نے محسوس کیا کہ ان کے پاؤں کی ساخت بکریوں کے پاؤں جیسی تھی۔ اب یہ سب کچھ دیکھ کر ایک لڑکی تو بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تمام لوگ اس کے پاس آتے ہیں۔ نورا اسے پوچھتی ہے کہ اس کو کیا ہوا تو وہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس کام کا لوڈ بہت زیادہ ہے اور یہ تھکاوٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ اب نورا کو بھی اندر سے عجیب سا احساس ہونے لگتا ہے، وہ پریشان ہونے لگتی ہے۔ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے کانوں میں مسلسل کوئی سرگوشی ہو رہی ہے جو اس سے کہہ رہا تھا کہ تم گاتی چلی جاؤ، گاتی چلی جاؤ، ہمیں تمہاری آواز بہت اچھی لگ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شور بڑھتا چلا جاتا ہے، 12 بجے کے بعد کا وقت ہوتا ہے اور لوگوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اتنے سارے لوگ کہاں سے آ گئے، ایک دم اتنا بڑا مجمع یہاں پر لگ گیا کہ ہم حیران تھے۔ بہرحال ہم پرفارم کرتے رہے اور بہت تھکاوٹ کے باوجود بھی پرفارم کرتے رہے۔ ایک دم سے اذان کی آواز آئی، تقریباً صبح 5 بجے کا وقت ہو گیا تھا، اور نورا بتاتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی لمبی پرفارمنس کبھی کسی ایونٹ پر نہیں کی۔ جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے فلکچویشن ہوتی ہے اور لائٹ چلی جاتی ہے۔ لائٹ جانے کے بعد ایک دم اندھیرا سا چھا جاتا ہے اور جس وقت سامنے بینڈ دیکھتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ جی ہاں، وہ گھر جہاں پر لوگوں کی بہت بڑی تعداد تھی، بہت شاندار عالیشان شادی ہو رہی تھی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ بینڈ کی خواتین کے سوائے ان کو کوئی اور دکھائی نہیں دیتا۔ وہ خوف زدہ ہو جاتی ہیں، چیخیں مارنے لگتی ہیں، اپنا سب ساز و سامان وہیں چھوڑ کر باہر کی طرف بھاگتی ہیں۔ تھوڑا سا آگے جاتی ہیں تو ان کو ایک بزرگ دکھائی دیتے ہیں جو مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کی غرض سے۔ وہ ان تمام خواتین کو وہاں دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ تمام لوگ یہاں اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ پیچھے جو گھر موجود ہے وہاں پر ایک شادی تھی، ہم شادی میں پرفارم کرنے کے لیے آئے تھے، اور میں کویت کی بڑی مشہور سنگر ہوں، یہ میرا بینڈ ہے۔ پیچھے مڑ کے بزرگ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ گھر تو نہ جانے کتنے سالوں سے ویران اور بیاباں ہے، یہاں تو کوئی نہیں رہتا۔ جب بینڈ کی تمام خواتین اور ممبرز پیچھے مڑ کے دیکھتی ہیں تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔
وہاں پر ایک واقعی ویران اور بیاباں گھر ہوتا ہے، جہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کئی سالوں سے کوئی رہتا ہی نہیں، وہ کھنڈر نما بن چکا ہے۔ بہرحال وہ اس واقعے کے بعد اپنے گھر پہنچتی ہیں اور اس کے بعد نورا یہ واقعہ پورے میڈیا کے لوگوں کو سناتی ہے۔ لوگ اس بات کو من گھڑت کہانی قرار دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید تم لوگوں کو کوئی وہم ہوا تھا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نورا کا بینڈ بہت زیادہ شہرت پا چکا تھا، وہ مزید مشہور ہونے کے لیے اسی طرح کی کہانیاں لوگوں کو سنا رہی ہیں۔ لیکن ایک ایسی بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جس کے بعد آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا واقعی نورا التقا کے جنات کی شادی میں گئی تھی، اور ان کے بینڈ نے جہاں پر پرفارم کیا تھا وہاں جنات موجود تھے اور وہی جنات رقص کر رہے تھے۔ کانوں میں سنائی دینے والی سرگوشیاں انہی جنات کی تھی۔ خواتین، بچے اور حضرات اس دنیا کے انسانوں سے نہیں بلکہ جنات سے تعلق رکھتے تھے۔ نورا التقا نے اس پرفارمنس کے بعد زندگی میں کبھی پرفارمنس نہیں دی۔ جی ہاں، 1997 جمعرات کو رات 9 بجے سے 5 بجے تک پرفارم کرنے کے بعد زندگی میں کبھی نورا نے کام نہیں کیا۔ انہوں نے ریٹائرمنٹ حاصل کر لی۔ یہی نہیں بلکہ ان کا پورا بینڈ ریٹائر ہو گیا اور اس کے بعد کبھی کسی نے گانا نہیں گایا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد نورا بیمار ہو گئی اور 2016 میں بالآخر ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ بڑی حیران کن کہانی ہے، لیکن چونکہ ہم جنات پر یقین رکھتے ہیں تو ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ یہ واقعہ سچ میں پیش آیا ہو، کیونکہ اس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد کبھی اس بینڈ کے کسی ممبر نے گانا نہیں گایا۔ کویت کی یہ کہانی، اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں ضرور بتانا، کیونکہ ہم جنات پر یقین رکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی جنات کا ذکر ہے اور جن کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی مخلوق۔ تو کیا ایسا کچھ ہوا ہے کہ چھپی ہوئی مخلوق نے اپنا آپ ظاہر کیا اس بینڈ پر؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس بینڈ کو کوئی سزا ملی، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کہانی تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں شہرت حاصل کرنے کا طریقہ تھا۔ لیکن شہرت تو اس وقت کام آتی نا جب اس کے بعد یہ بینڈ پرفارم کر رہا ہوتا۔ اب جتنے منہ اتنی باتیں، جتنے زیادہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے، اس کے بارے میں مختلف انداز، مختلف سوچ کا اظہار کریں گے۔ آج اتنے سال گزر جانے کے بعد اگر آپ سوشل میڈیا کو سرچ کریں تو آپ کو یہ کہانی نظر آئے گی۔ کچھ عرصہ پہلے ہماری نظر سے بھی یہ کہانی گزری اور اس کے بعد میں نے مختلف پلیٹ فارمز پر ریسرچ کی۔ ایسا پلیٹ فارم، ایسی ویب سائٹ جو جنات کے متعلق ریسرچ کرتی رہتی ہے، مختلف چیزیں اور واقعات شیئر کرتی رہتی ہے، وہاں پر بھی یہ کہانی موجود ہے۔ آپ خود بھی ضرور سرچ کیجیے گا اور دیکھیے گا کہ آپ کو کیا حقائق ملتے ہیں، آپ کی کیا سوچ ہے، اور آپ نے ضرور بتانا ہے۔ کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔